اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے سلطان بازید خان یلدرم اور تیمور کے درمیان ہوئی جنگ کا۔ یہ پارٹ نمبر 4 کا ہی حصہ نمبر 2 ہے۔ پارٹ نمبر 1، 2 اور 3 دیکھنے کے لیے آپ لنک ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جب سلطان بازید خان یلدرم نے یونان اور ایتھنز کو فتح کیا تو قیصر قسطنطنیہ کو پتہ چل گیا کہ اگلا نمبر اس کا ہے۔ اس نے تیمور کی خدمت میں ایک قاصد روانہ کیا اور اس کو ایک خط دیا جس میں اس نے لکھا کہ میری سلطنت بہت پرانی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی قسطنطنیہ کے اندر ہماری سلطنت موجود تھی۔ اس کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں بھی خلفاء سے بار بار ہماری صلح ہوئی اور کسی نے قسطنطنیہ لینے کا قصد نہیں فرمایا، لیکن اب عثمانی سلطنت نے ہمارے اکثر مقبوضات چھین لیے ہیں اور ہماری دارالسلطنت قسطنطنیہ پر اس کا دانت ہے۔ ایسی حالت میں سخت مجبور ہو کر ہم آپ سے مدد کے خواہاں ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کے سوا ہم کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ آپ کو اگر بازید خان یلدرم کے مسلمان اور ہمارے عیسائی ہونے کا خیال ہو کہ بازید خان کو اس طرف یورپ میں مسلسل فتوحات حاصل ہو رہی ہیں اور اس کی طاقت بڑی تیزی سے ترقی پذیر ہے، وہ بہت جلد اس طرف سے مطمئن اور فارغ ہو کر آپ کے مقبوضہ ملک پر حملہ آور ہوگا اور اس وقت آپ کو اس کو زیر کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ بازید خان یلدرم نے سلطان احمد جلار اور کرا یوسف ترکمان کو، جو آپ کے مفرور باغی ہیں، اپنے یہاں عزت کے ساتھ مہمان رکھا ہے اور یہ دونوں باغی اس کو آپ کے خلاف جنگ کرنے اور مشورہ دینے میں برابر مصروف ہیں۔ یہ بات بھی آپ کے لیے کچھ کم بے عزتی کی نہیں ہے کہ آپ کے باغی سلطان بازید خان کے پاس اس طرح عزت و اکرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور آپ ان کو واپس طلب نہیں کر سکتے۔ آپ اشیاء کوچک پر حملہ کریں کیونکہ اس ملک کو قدرتی طور پر آپ کے قبضے میں رہنا چاہیے اور بازید خان یلدرم کے فتنے سے ہم کو نجات دلائیں۔ ہم سب سے جو کچھ ہو سکا ہم آپ کے لیے کریں گے۔ قیصر قسطنطنیہ کا یہ خط کیونکہ نفسیاتی اراض پر مشتمل تھا، اس لیے تیمور پر اس کا گہرا اثر ہوا۔ یہ خط تیمور کو اس وقت پہنچا جب وہ دریائے گنگ کے کنارے پہنچ کر ہردوار میں مقیم ہندوستان کے مشرقی صوبے کی طرف بڑھنے کا قصد کر رہا تھا۔ یہ خط پڑھ کر اس کا دل ہندوستان سے اچاڑ ہو گیا اور وہ اس ملک کو بغیر کسی معقول انتظام کے ویسے ہی چھوڑ کر ہردوار سے جلدی منزلیں طے کرتا ہوا پنجاب سے سمرقند کی جانب روانہ ہوا۔ ہندوستان کے 1 لاکھ قیدی جو اس کے ہمراہ تھے اور سفر میں گراں باری کا سبب بن رہے تھے، اس نے راستے میں ہی ان کو قتل کروا دیا۔ سمرقند پہنچ کر اس نے خوب تیاری کی اور اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ عثمانی سلطان سے 2 ہاتھ کر کے اس بات کا فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم دونوں میں سے کس کو دنیا کا فاتح بننا ہے۔ اس عرصے میں تیمور کے پاس سلطان بازید خان یلدرم کی فتوحات کے قصے برابر پہنچتے رہے اور اسی طرح تیمور اس سے اور خوفزدہ ہو گیا۔ ادھر بازید خان یلدرم قسطنطنیہ کے حصائی قیصر کو اپنا جاج گزار بنا کر اور ہنگرو آسٹریا کی فتوحات کو تکمیل تک پہنچا کر اپنے اس ارادے کی تکمیل پر آمادہ ہوا کہ شہر روما کو فتح کر کے سینٹ پیٹر کے مشہور گرجا گھر میں اپنے گھوڑوں کو دانا کھلائے۔ لیکن اس کو یہ خبر پہنچ گئی کہ قیصر قسطنطنیہ نے اس کے خلاف تیمور کے پاس سفارش بھیجی ہے اور وہ سلطان بازید خان یلدرم کی اخراج گزاری کو اپنے لیے موجب ذلت سمجھ کر ہاتھ پاؤں مارنے میں مصروف ہے۔ سلطان بازید خان یلدرم کو تیمور سے تو یہ توقع ہرگز نہ تھی کہ وہ قیصر کا حمایتی بن کر مجھ سے لڑنے آئے گا اور نہ اس کو تیمور کا کچھ خوف تھا، لیکن اس نے ضروری سمجھا کہ قیصر کا قصہ پاک کر دیا جائے۔ اس کے بعد اٹلی پر حملہ کیا، چنانچہ اس نے قیصر سے جواب طلب کیا اور کوئی معقول جواب نہ پا کر اس نے قسطنطنیہ کے محاصرے کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر تیمور نے سمرقند سے روانہ ہو کر اور ایشیا کوچک کے مغربی سرحد پر پہنچ کر آذربائیجان اور ارمینا میں قتل عام کے ذریعے خون کے دریا بہائے اور اس علاقے پر اپنی ہیبت کے سکے بٹھائے۔ آذربائیجان اور ارمینا کو فتح کرنے کے بعد
تیمور کو سلطان بازید خان یلدرم سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا بخوبی موقع مل گیا، کیونکہ اب اس کے سامنے عثمانی سلطنت کی حدود تھی اور درمیان میں کوئی علاقہ حائل نہ تھا۔ آذربائیجان کا ملک جو بفرا اسٹیٹ یعنی حد فاصل علاقے کی حیثیت رکھتا تھا، تیمور نے فتح کر لیا تھا۔ آذربائیجان کے فرما رواؤں کا طرز عمل ان دونوں اسلامی شہنشاہوں کو ایک دوسرے سے جنگ ازما کرانے کا موجب بن رہا تھا۔ یہ سرحدی حکام جب کبھی عثمانی سلطنت سے ناراض ہوتے تو تیمور سے مدد طلب کرتے، اور جب تیمور سے ناراض ہوتے تو عثمانی سلطنت سے مدد طلب کرتے۔ اسی سلسلے میں کرا یوسف ترکمان فرما روائے آذربائیجان تیمور سے ناراض ہو کر سلطان بازید خان کے پاس چلا گیا تھا اور اس بات کا خواہاں تھا کہ عثمانی سلطنت تیمور کے مقابلے میں اس کی مدد کرے، اس کے ملک میں اس کی تخت نشینی کرائے۔ تیمور نے جب آذربائیجان کو فتح کر لیا تو بازید خان یلدرم نے ایک مختصر سی فوج کے ساتھ اپنے بیٹے ارطغرل کو اپنے سرحدی شہر سیوا میں بھیج دیا، اگر تیمور اس طرف کو بڑھے تو اس کو روکے۔ تیمور نے عثمانی سلطنت سے چھیڑ چھاڑ کرنے میں عجلت نہیں برتی، بلکہ بڑی احتیاط کے ساتھ تیاریوں میں مصروف رہا۔ اس نے اپنے تمام مقبوضات میں گشتی حکام روانہ کر کے تجربہ کار سپاہی اور انتخابی فوجیں طلب کی۔ ادھر جاسوسوں کی ایک بڑی تعداد فقیروں، درویشوں، صوفیوں، تاجروں اور سیاحوں کی شکل میں سلطنت عثمانیہ میں داخل کر دی، اور ایک بڑی تعداد تجربہ کار جاسوسوں کی خاص سلطان بازید کے لشکر میں بھیجی کہ وہ جا کر ان مغلوں کو جو ایشیائے کوچک میں بود و باش رکھنے کے سبب بازید کے لشکر میں شامل اور اس کے لشکر کا جزو اعظم تھے، ان کو بہکائے اور سمجھائے کہ مغلوں کا قومی فرمانروا اور سردار تیمور ہے۔ تیمور کے مقابلے میں ترکی سلطان کا ساتھ دینا قومی غداری اور بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ تیمور کی یہ خفیہ حملہ آوری بڑی کارگر ثابت ہوئی۔ بازید خان یلدرم کی فوج کا ایک بڑا حصہ سلطان سے بددل اور بغاوت پر آمادہ رہنے لگا۔ تیمور کے ان جاسوسوں نے سلطان کے لشکر میں یہ خیال بھی پھیلا دیا کہ سلطان فوج کو بڑی بڑی تنخواہیں اور مال غنیمت میں زیادہ حصہ دینے میں بخل سے کام لیتا ہے، حالانکہ تیمور کے سپاہی بہت افسردہ حال تھے۔ تیمور نے اپنے تمام سامان کو مکمل کر لینے کے بعد بازید کی سرحدی شہر سیواس پر حملہ کر دیا، جہاں یزید کا بیٹا بطور قلعہ دار موجود تھا۔ بازید کے بیٹے ارطغرل نے بڑی بہادری اور پامردگی کے ساتھ قلعہ بند ہو کر مدافعت کی۔ تیمور نے سب سے پہلے اس کے قلعے کو برباد کیا، جس کے بعد یلدرم کے بیٹے اور 4000 سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تیمور نے ان قیدیوں کے ساتھ سفاکی اور بے دردی کا سلوک کیا۔ اس نے ان تمام قیدیوں کی مشقیں کسوائیں اور ان کے سروں کو ان کے گھٹنوں کے درمیان لے جا کر رسیوں سے جکڑ کر گہری گہری خندقیں کھدوا کر ان میں پھینکوا دیا اور انہیں زندہ ہی درگور کر دیا۔ یہ سن کر بازید خان یلدرم آپے سے باہر ہو گیا، اور تیمور بھی بالکل یہی چاہتا تھا۔ بازید خان یلدرم نے فوری جنگ کی تیاری شروع کی۔ اس دوران اس کے پاس خبر پہنچی کہ تیمور کی فوج میں 5 لاکھ کے قریب سپاہی ہیں۔ اس جدوجہد میں بازید خان یلدرم جس قدر فوج اکٹھی کر سکا اس نے کی اور سیواس کی طرف چل پڑا، جہاں اس کے بیٹے کو زندہ درگور کیا گیا تھا۔ بازید کو سرعت رفتار کے ساتھ آتا ہوا سن کر تیمور نے ایک نہایت ہی مؤثر اور سپاہیانہ چال چلی، جو اس نے پہلے ہی سوچ رکھی تھی اور اس کے متعلق ہر قسم کے انتظام پہلے ہی کر چکا تھا۔ بازید نے سیواس کی طرف اپنی فوج کے بعض حصے پہلے ہی روانہ کر دیے تھے اور ہر قسم کا ضروری سامان بھی ساتھ بھیج دیا تھا۔ تیمور اس وقت تک کہ بازید کا لشکر سیواس کے قریب پہنچا وہیں مقیم رہا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ بازید جو پیچھے آ رہا ہے اب اپنا رستہ نہیں بدل سکتا، تو وہ سیواس کو چھوڑ کر اور وہاں سے کترا کر جنوب کی طرف چل دیا اور مغرب کی جانب سیدھا شہر انگورا کی طرف گیا اور جا کر شہر انگورا کا محاصرہ کر لیا۔ بازید خان یلدرم جب سیواس پہنچا تو اپنے بیٹے کے مقتل کو دیکھ کر غیظ و غضب سے بہتاب ہو گیا، لیکن اس نے تیمور اور اس کی فوج کو وہاں نہ پایا، بلکہ اس کو معلوم ہوا کہ تیمور اپنی فوج لے کر سیواس سے 250 میل مغرب کی جانب
اندرون ملک یعنی شہر انگورا میں جا پہنچا ہے۔ شہر انگورا کی تباہی کا تصور بازید خان یلدرم کے لیے سیواس کی تباہی سے بھی زیادہ رنج دہ تھا، اور تیمور کا اس طرح ایشیائے کوچک کے قلب میں پہنچ جانا بھی وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس وقت بازید خان یلدرم کے پاس 4 لاکھ کے قریب فوج تھی۔ جوش اور غضب سے لیس بازید خان یلدرم سیواس سے انگورا کی طرف چلا۔ اس تیز رفتار اور مسلسل سفر میں صرف 1,20,000 فوجی اس کے ہمراہ رہ گئے۔ تیمور اپنی 5 لاکھ سے زیادہ فوج کو، جو خوب تازہ دم اور ہر طرح مقابلے کے لیے تیار تھی، لیے ہوئے بہترین مقام پر خیمہ زن تھا اور جنگ کی تمام تیاریاں کر چکا تھا۔ بازید یلدرم تیموری لشکر کے شمال کی جانب، اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ تیمور کے اس عظیم لشکر کو خاطر خواہ نہیں لاتا، پہاڑی سلسلے میں جا کر شکار میں مصروف ہو گیا۔ شکار کے دوران پیاس کی وجہ سے بازید خان یلدرم کے 5,000 سے زیادہ فوجی مر گئے، اور فوج کے دل سے سلطان کی محبت کم ہو گئی۔ شکار سے فارغ ہو کر جب وہ کیمپ واپس لوٹا تو اس نے دیکھا کہ کیمپ پر قبضہ ہو چکا ہے۔ تو بازید خان یلدرم اپنی تھکی ہاری فوج لے کر تیمور پر حملہ آور ہوا۔ جنگ کا فیصلہ بہت جلدی ہوا۔ بازید خان یلدرم اپنے بیٹے کے ساتھ تیمور کا قیدی بن گیا۔ 8 ماہ قید میں رہنے کے بعد بازید خان یلدرم انتقال کر گیا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کا نشان ایک دفعہ تاریخ میں مٹ گیا۔ اس کے بعد 1413 ہجری تک بازید کے بیٹوں میں خانہ جنگی جاری رہی۔ پھر سب سے چھوٹے بیٹے محمد چلبی نے سلطنت پر مکمل قبضہ کیا۔ یوں دوبارہ یہ سلطنت شروع ہوئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پارٹ نمبر 5 میں ہم ذکر کریں گے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے 5ویں سلطان محمد اول کا۔